بڑا بھاوی کیا ٹائم ٹو ٹائم ٹمول کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی المبعوث الی الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا یخلق نبی ولا رسول بعد لا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام بزرگان دین معزز بھائیوں دوستوں عزیز و بزرگوں اور ملت اسلام کے نوجوانوں گلشن نبوی کے دیوانوں، میدان قیامت میں عدالت میزان پر جہاں انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، وہاں انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اقوال کا بھی وزن ہوگا، اور انسان کے اخلاق کا بھی وزن ہوگا، اور انسان کی نیتوں کا بھی وزن ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین صدیقہ کائنات رفیقہ حیات عفیف عالم صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے نامہ اعمال میں میدان قیامت میں وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو انسان کے حسن اخلاق ہوں گے، اور کائنات میں عالم میں اسباب میں اسلام جو پھیلا ہے، ایمان جو پھیلا ہے، یہ کوئی تلواروں کی زد سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی برکت سے۔ امریکن عیسائی مائیکل ہارٹ مارگولیٹ اپنی زبان سے اس بات کو کہنے پر مجبور ہوئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی 100 بڑی شخصیات میں آپ کا نمبر اول نمبر پر ہے، اور پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہو سکے گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے، اہل مدینہ کے سامنے
اور مشرکین اور یہودیوں کی بلبلانے والی طاقتوں کے سامنے آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے، ساری امت مل کر بھی آپ کے اخلاق بنا نہیں سکتی، پیش نہیں کر سکتی۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم ہے۔ دنیا میں انسان بااخلاق تب بن سکتا ہے جبکہ حضرت انسان کے اندر 4 اوصاف پیدا ہو جائے۔ نمبر 1، دماغ ٹھنڈا ہو، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، زبان میں مٹھاس ہو، اور دل جو ہے بغض، کینہ، کپٹ، حسد سے پاک ہو، تب جا کے انسان دنیا میں یہ 4 اوصاف کی بنیاد پر با اخلاق بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کائنات میں بسنے والا انسان اگر دنیا میں بااخلاق بننا چاہے تو دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ، زبان میں مٹھاس، اور دل بغض، کینہ، کپٹ، حسد سے پاک ہو۔ یہ 4 اوصاف جب انسان میں پیدا ہوں گے تب جا کے وہ انسان دنیا میں باکمال بااخلاق بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات 25ویں پارے میں اعلان کرتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے یہ جنتی لوگ ہیں۔ استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، انتقام لینے کے باوجود سامنے والی کی غلطی کو معاف کر کے اس کو معاف کر دینا، یہ نبی والے اخلاق۔ اور جو انسان دنیا میں غصے کے وقت اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے گا، رب کائنات ان کو قبر کے خلوت والے عالم میں عذاب قبر سے اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ محدث اعظم عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سن ہجری 80 میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن ہجری 180 میں آپ کی وفات ہوئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے معناز محدث عالم گزرے ہیں، زمانے کے فقیہ العصر، محدث العصر تھے۔ عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہے ائمہ اربعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جب کسی روایت پر عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا ہے تو کسی محدث کی جرات نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کی اس روایت کو قبول نہ کرے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟
انگریزی میں کہتے ہیں کیریکٹر، اردو میں کہتے ہیں تہذیب و تمدن۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اخلاق 3 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1، خوش روئی کا، ہنستا ہوا چہرہ۔ سامنے والے سے بات کریں گے ہنستے ہوئے چہرے سے، سامنے والا اگرچہ دشمن بھی ہوگا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، خوش روئی کا۔ نمبر 2، راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ اور نمبر 3، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ میرے بھائیو، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، او کما قال، کامل مسلمان کی پہچان وہ ہے کہ اس مسلمان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے تو اگل بغل میں رہنے والا غیر ہو، یہودی ہو، مشرک ہو کہ نصارہ ہو۔ ہمارے آقا کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ غیر کے ساتھ بھی ہم حسن اخلاق سے پیش آئے۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہو سکتا ہے یہ نبی والے دین کو قبول کر لے۔ میرے بھائیو، یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کتاب لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا۔ لکڑی کے قلم جس کو کتا کہا جاتا ہے اس سے لکھتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر کتاب لکھ رہے تھے، اڑتی ہوئی ایک مکھی آئی اور اس قلم کی نوک کے اوپر، کٹے کی نوک کے اوپر بیٹھ گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکھی کو اپنی جگہ سے نہیں اٹھایا، ہٹایا نہیں، بھگایا نہیں، اپنی جگہ کے اوپر اس کو بیٹھنے دیا۔ دل میں نیت یہ تھی کہ یہ بیچاری مکھی جن کو پانی نہ ملا ہوگا تو روشنائی انک صحیح پینے کے لیے یہاں ہی ہوگی۔ پیٹ بھر کر اس مکھی نے روشنائی کو پی لیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد دربار خداوندی میں پیشی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ کیا معلوم کہ میری تہجد، میرا پڑھنا پڑھانا، میرا فن حدیث، میرا تقوی، میری تواضع، میرا اخلاص، میری عبادات، میرے معاملات قبول ہے کہ نہیں، میرا ایمان بھی قبول ہے کہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ عبداللہ کتاب لکھ رہے تھے اور قلم کی نوک کے اوپر ایک مکھی پیاسی آ کر بیٹھ گئی، آپ نے اس مکھی کو نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اس بے زبان مکھی نے پیٹ بھر کر روشنائی کو پی لیا۔ یہ عبداللہ دنیا میں ہماری بے زبان مخلوق کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا ہے تو آج ہم تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ بایزید بوستامی کے بارے میں یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ بایزید بوستامی کا اولیاء کرام میں وہ مقام ہے، وہ اسٹیپ ہے
جیسے فرشتوں کی جماعت میں عرش بری کا نمائندہ جبرائیل امین کا مقام ہے، اتنا اونچا مقام۔ بایزید بوستامی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، لوگوں نے سپرد خاک کیا۔ دربار خداوندی میں پیشی ہوئی، حاضری ہوئی۔ بایزید دنیا سے کیا لائے ہو؟ پریشان ہے۔ میرا ایمان، میرا اسلام، میرا تقوی، میری طہارت، میری نماز، میرے معاملات، میرے اخلاق، میرے نوافل، ذکر اذکار، قال اللہ قال رسول کی آوازیں، صدائیں، ندائیں، یہ قبول ہے کہ نہیں؟ خاموش رہے۔ آواز آئی غیب سے کہ بایزید، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، ونٹر کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا، ایک کتے کا بچہ آپ کے چارپائی کے نیچے بلبلا رہا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں، عالم خلوت میں آپ نے بلبلانے والے بچے کو اپنی بلینکٹ میں چھپا لیا اور دل میں نیت کی کہ اللہ یہ بے زبان جانور ہے، جیسے ٹھنڈ مجھے لگتی ہے تو اس کو بھی لگتی ہوگی۔ کتے کے چائل بچے نے صبح کر لی، انتقال ہوا۔ بایزید ٹھنڈ کے زمانے میں بلبلانے والے کتے کے بچے کے ساتھ آپ نے حسن اخلاق کا، اچھے اخلاق کا معاملہ کیا، وفاداری کا معاملہ کیا، بے زبان جانور پر رحم کیا۔ یہ عمل تمہارا اخلاص پر مبنی تھا، اسی عمل پر آج ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایمان والا بھی ایمان پہ ناز نہ کرے، عالم اپنے علم پر ناز نہ کرے، ذاکر اپنے ذکر پر ناز نہ کرے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا محدث بھی اس پر ناز نہ کرے۔ کیا معلوم کہ ہمارا ایمان پڑھنا پرانا اللہ کے وہاں قبول ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے اگر جہنم کا وارث بنا دے، مالک کو کوئی روکنے والا نہیں، اور 90 سال کے کافر کو جنت دے دے تو مالک کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی نظر میں وہی بندہ پیارا ہے جو خدا کی مخلوق کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرے۔ آپ نے سنا ہوگا، میری اور تمہاری کیا عبادت؟ شیطان نے 92 کروڑ سجدے کیے ہیں، 92 کروڑ، ہزاروں لاکھوں سال جس نے عبادت میں گزاری۔ علم کا یہ عالم تھا، آسمان پر جب وہ لیکچر دیتا تھا، فرشتے ان کو معلم الملائک کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن صفت تکبر کی بنیاد پر وہ رانڈ دربار ہو چکا۔ تکبر عزازیل راکھار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا، لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تکبر مکون زینہ ہارے پسر، روزے زدست درائی بشر۔ اے لڑکے تکبر نہ کر، ورنہ لعنت کے قید خانے میں تو گرفتار ہو جائے گا۔ بھائیو، دین کا کام کرتے رہو، ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، روتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر تو دین کا کام کیا اور خاتمہ غیروں کے طریقے پر ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک باب لائے، الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے 18,000 مخلوقات کا پریوار، یہ اللہ کا ایک کنبہ اور پریوار ہے۔ اللہ کی نظر میں وہی بندہ پیارا ہے
جو خدا کی مخلوق کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کر۔ مال پہ بھی مت اتراؤ، مال پہ بھی نہ اتراؤ۔ وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور لینے پر آتا ہے تو چمڑی اتار کے لیتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میرے خدا کی ایک الگ شان ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک تکبر سے، حسد سے، غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مخلوقات کی ہمدردی اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 28 پاروں میں ہے۔ معراج والی روایت میں ہے، آقا نے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اس بات کی طرف اشارہ کیا، یہ نبی کی امت قوم بنی اسرائیل کی طرح مختلف مراحلوں سے گزرے گی۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، لوگ ان کو زانیہ سمجھتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جیسے ہم نماز پڑھ کے نکلے، کوئی بیچارہ نہیں پڑھا، میں نے پڑھی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فارسی میں شیخ سعدی نے گلستہ کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھو۔ فجر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو گھر میں بیوی بچوں کو سوتا ہوا دیکھ کر دل میں ارادہ نہ کرو کہ کیسے بے نمازی ہے، تو تجھے تیری نماز پر فخر آ جائے گا، اور یہ تکبر تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ حکم کرو لیکن اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ قرآن میں ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں برائی نہیں مانتے، نہ فساد مچاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، فعل بد کا مرتکب تھی، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، چیر کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ تیرا اخلاق یہ ہے، تیرا اعمال یہ ہے۔ انتقال ہوا، لوگوں نے حسد کے بنیاد پر اس عورت کو کفن دفن تک نہیں پہنچا، نہ کفن پہنایا، نہ غسل دیا، نہ دفن کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، وحی آئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، میری وہ بندی، میرے بندے اگرچہ ان کو زانیہ بدکار شمار کرتے تھے، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے میرا عرش ہل گیا، اس کے زندگی کے کالے کرتوت کو میں نے معاف کیا ہے۔ موسیٰ جاؤ، اس عورت کی تکفین و تدفین کی تیاری کرو۔ موسیٰ اگرچہ آپ نبی ہیں، اگر جانے میں تاخیر ہو گئی اور اس عورت کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، زمین اگر کھا گئی، موسیٰ میں نے عرش کے اوپر قسم اٹھائی ہے کہ تیری تاخیر کی بنیاد پر کہیں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ نہ دوں۔ ارے بھائیو، کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ کسی کو قرآن پڑھتے نہیں آتا تو جس کو آتا ہے تو وہ ہنستا ہے، جس کو بیان کرنے نہیں آتا سامنے والا دیکھ کر ہنستا ہے، کوئی چلہ نہیں لگاتا، جو لگا کر آیا اس کی مذاق کر رہا ہے۔ تسبیح کے پھرانے سے پیمبر نہیں ہوتا، بندر کے نچانے سے کلندر نہیں ہوتا۔ بھائیو، روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ رحمت بھرا دل، آقا کے ہاتھ میں اگر کلی اختیار ہوتا تو آقا کا رحم و کرم امت کے فرد میں سے ایک فرد کو جہنم میں جانے نہ دیتے۔ اللہ رب العالمین ہے،
محبوب رحمت للعالمین ہے، نازل شدہ قرآن وہدی للعالمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھو، اخلاق دیکھو، کیا اخلاق تھے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، جن کے بارے میں عفیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جن کا نکاح آپ سے خدا کے اشارے پر ہوا، جبرائیل امین ہاتھ میں فوٹو لے کر آئے، یا رسول اللہ، صدیق کے بیٹے عائشہ صدیقہ یہ فرش کے اوپر آپ کی ہونے والی بیوی ہے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت آئی۔ رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، بڑا گرو گھنٹال تھا اس زمانے کا۔ اس زمانے میں بھی سپر پاور طاقت تھی، ایسا نہیں کیا، اس زمانے میں بھی تھی۔ رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر بدنام کیا، عزت کو داغ داغ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عالم خلوت میں جلوت میں روتے رہے۔ صدیق اکبر بھی پریشان، آپ کے اہلیہ بھی پریشان، نبی علیہ السلام بھی پریشان کہ جو نبی جہنم کی آگ دنیا میں بجھانے آئے تھے، میرے گھر میں آگ لگ، الزام لگا۔ یاد رکھو، غیبت کا گناہ زنا سے بڑا ہے اور الزام کا گناہ غیبت سے بڑا ہے۔ تہمت لگائی، بدنام کیا۔ ساری دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ کا دروازہ، وہ سپریم کورٹ کا وہ دروازہ کھولتا ہے۔ وہ عزت کے دائرے میں ذلیل کر سکتا ہے اور ذلت کے دائرے میں عزت کا تاج پہنا سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی نے بدنام کیا۔ جب وہ مرنے لگا، اس کا بیٹا سچا پکا صحابی تھا، ان کو بلایا۔ منافق کہہ رہا ہے، ان کا بیٹا بھی نام عبداللہ تھا، اور کہا یہ عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور یہ کہنا میرے باپ کی آخری وصیت یہ ہے، میرے ابا کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز آپ کو پڑھانا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا معلوم؟ فرمایا عبداللہ، میرے آنے سے اگر تیرے باپ کی جہنم اگر جنت میں بدل سکتی ہے تو جنازے کی تیاری کرو، میں آ رہا ہوں۔ رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا۔ قبیلے خزرج کے تمام منافقین جنازے کی نماز میں موجود۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمن کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر تو جلالی تھے بھائی، شیطان ڈرتا تھا، چند سال اگر دھرتی پر رہتا تو اسلام کے علاوہ کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیوں کر کے کھینچا اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو وہ دشمن ہے جس نے عائشہ کو بدنام کیا، آپ کی عزت کو ڈاک ڈاک کیا، آپ کی عزت کے دھجاگرے پھوڑے، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر، نبی کا کام امتی کو جہنم سے بچانا ہے، میں جلتی ہوئی انسانیت کو جہنم میں جھونکنے نہیں آیا ہوں۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، دشمن کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ خدا کی قسم، روایت میں آتا ہے، نماز پڑھانے کی بنیاد پر نبی کے اخلاق کو دیکھ کر قبیلے خزرج کے 1000 منافقین نے ایک ہی مجلس میں اسلام قبول کر لیا۔ یہی نہیں، جنازے کو اٹھایا گیا، اس کے جنازے کو قبر میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عبداللہ کی باڈی کو نکالو، ان کے جسم کو نکالو،
آقا کی رحمت بھری گود جن پر آسمان و زمین کے فرشتے رشک کر اپنی گود میں لیا دشمن کا سر، اور آقا نے اپنا لعاب مبارک ٹھوک مبارک رکھا اور فرمایا خدا نبی کے ٹھوک کی لاج رکھتے ہوئے نبی کے دشمن کو معاف فرمائے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، کتاب المغازی کے اندر، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی تھی جس کو وادی حنین کہا جاتا ہے، جہاں پر جنگ ہوئی تھی فتح مکہ کے متصلاً سن ہجری 8 میں۔ اور ابن حجر حافظ حدیث عسقلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ حنین کے موقع پر کفاروں کی جو تعداد تھی، قول کے مطابق 4000، دوسرے قول کے مطابق 20,000، تیسرے قول کے مطابق 30,000، یہ دشمنوں کا لشکر تھا حنین کے موقع پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کا رخ مبارک کیا، اور صحابہ کتنے تھے؟ 10,000، اور ایک قول کے مطابق 2,000 جو فتح مکہ کے موقع پر نئے نئے اسلام میں آئے تھے، تو ٹوٹل 12,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ حنین کے موقع پر روانہ ہوا۔ کہاں؟ وادی حنین میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے، جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ میں تمبو میں بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ آپ کے ارد گرد میں تھے بطور سیکیورٹی کے۔ ایک عورت آئی، عورت نے کہا کہ صحابہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ کیا کام ہے؟ میں حضور پاک علیہ السلام کی بہن ہوں اور آپ کو ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے میسج پہنچایا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اکیلا ہوں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اور یہ عورت بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ فرمایا کہ بہن کا لفظ آقا نے سنا تو صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دو۔ آواز کو سنتے ہی آپ نے مبارک بدن سے مبارک چادر کو زمین کے اوپر حنین کے موقع پر بچھایا، اور عورت کو کہا کہ یہاں بیٹھ جا۔ پوچھا کہ تو کون؟ روتی ہوئی عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے نہیں جانتے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ کیا؟ کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں۔ کون شیما؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے طاعون کی بیماری چلتی تھی، آپ کے والدہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کام کرتی تھی، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جھولے میں سلاتی تھی۔ آپ کے جھولے کو رسی ہلانے والی، لوریاں دینے والی میں شیما تھی۔ آپ کی آنکھوں میں وہ بچپنے کا واقعہ یاد ہے، رونے لگے۔ بچپنے کا واقعہ روایت میں آتا ہے، حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بہن کیوں آئی ہے؟ حنین کے موقع پر 6,000 غلام قید ہو کر آئے، 12,000 بکریاں قید ہو کر آئی۔ عورت نے کہا، شیما نے، یا رسول اللہ، یہ 6,000 کا لشکر جو قید ہو کر آپ کے قدم میں پڑا ہے، اس میں میرا شوہر بھی ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، بچپنے کے واقعے کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ میرے شوہر کو رہا کر دو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، شیما، تو نے بہن کا واسطہ دیا، میں نے تیری وجہ سے تیرے شوہر کو آزاد کیا، تیرے شوہر کی برکت سے 6,000 قیدیوں کو آزاد کیا، اور 6,000 غلاموں کی برکت سے 12,000 بکریوں کو میں نے حنین کے موقع پر آزاد کیا۔ اور آقا نے امت کو تعلیم دے کہ بھائی کے در پہ آنے والی بہن کبھی خالی جھولی نہیں جایا کرتی۔ یہ نبی والے اخلاق تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا